अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ सिद्दीक चांद साहब मौजूद हैं। पीटीआई के हवाले से सर बात करेंगे। एक तो सबसे आम सवाल, जो अंदरूनी लड़ाइयाँ थी पीटीआई की, सुना है एक बैठक बुलाई जा रही है जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, सुहेल खान अफरीदी और बाकी जो क़यादत है, उसमें ये सारे जो मामलात हो रहे हैं, जो लड़ाई चल रही है, इसको ख़त्म करने के लिए ये बैठक होगी। इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे पास ऐसी कोई ख़बर नहीं है। मेरे पास तो जो ख़बर है वो यही है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े हैं, जितने भी फैसला साज हैं, इनके लिए इनकी अपनी ज़ात, इनका अपना मफाद, इनकी अपनी ज़िद, इनकी अपनी अना, इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ वो इतनी ज़्यादा अहम हैं कि इनके लिए ना इमरान खान मैटर करते हैं, ना इमरान खान की ज़िंदगी मैटर करती है, ना पाकिस्तान मैटर करता है, ना पाकिस्तान के लोग मैटर करते हैं। तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हो, उनका अवामी इशू से डिस्कनेक्ट है। अवामी इशूज़ पे बिल्कुल नहीं बोलते। और जो भी इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया तहरीक इंसाफ को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को, बड़ी तसल्ली के साथ ट्रक की उस बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रक की बत्ती यही है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को 4 माह की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। और ट्रक की बत्ती के पीछे इसलिए लगाया गया इनको कि इस वक्त आपको पता है कि इकॉनमी की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वक्त गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। शदीद क़यामत खेज़ गर्मी जिन इलाकों में है वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आएंगे, पेट्रोल डीज़ल लोगों की एक उससे बाहर चले गए हैं, लोगों की इस्तेदाद से 10 तरह से बाहर चले गए हैं लोग। मतलब इस वक्त इस अजियत और तकलीफ़ में हैं कि घर का किराया देते हैं तो बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाते, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देते हैं तो घर का किराया कहाँ से दें, घर का किराया और बच्चों के स्कूल की फ़ीस देते हैं तो बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से अरेंज करें, वो कर लेते हैं तो घर कैसे चलाएं, बिजली का बिल कैसे दें, गैस का बिल कैसे दें, खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार है तो उसकी मेडिसिन कैसे लें, अल्लाह ना करे किसी को अस्पताल ले जाना पड़े तो वहाँ पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ये 4 महीने मौजूदा निज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि एक ऐसे वक्त में जब ये प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जो इन 4 महीने में पड़नी है। और इस वक्त महंगाई जो है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, प्रैक्टिकली फिगर्स में नहीं, हुकूमती अदाद शुमार में नहीं। इस मौके के ऊपर ये ज़रूरी था मौजूदा निज़ाम के लिए कि अपोजिशन चुप करके बैठ जाए, अपोजिशन लोगों को हक़ाइक़ ना बताए, अपोजिशन लोगों को सच ना बताए, अपोजिशन लोगों को ये ना बताए कि हुकूमत ने 9 माह में 1200 अरब रुपए जो हैं वो पेट्रोलियम लेवी की मद में तुम्हारी जेबों से इजाफी निकाल ली हैं। हुकूमत अपोजिशन अवाम को ये मत बताए कि तुम्हारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान की तारीख में तनीते जवाब हैं। अपोजिशन अवाम को ये ना बताए कि जिनसे टैक्स लिया जाना चाहिए उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा, सिर्फ आपकी चमड़ी उधेड़ी जा रही है। अपोजिशन लोगों को ये ना बताए कि 100 अरब रुपए का बिजनेस कम हुआ है 8 बजे मार्केटें बंद होने से। अपोजिशन लोगों को ये मत बताए कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसे नीचे आ रही है, रेमिटेंसेस कैसे गिरने के खदशात हैं, एक्सपोर्ट्स कैसे गिर रही हैं, इंडस्ट्री कैसे बंद हो रही है, फैक्ट्री कैसे बंद हो रही है, मिलें कैसे बंद हो रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रही है। अपोजिशन को अगले 4 माह के लिए मुकम्मल तौर पर मैनेज कर लिया गया है। ये ले ले, ये चाबी वाले खिलौने, ये अर्दली, ये कंप्रोमाइज, ये इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाले, ये अपने ज़ाती मफादात की खातिर चुप करके बैठ जाने वाले, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाने वाले, ये मौजूदा निज़ाम से सौदा कर लेने वाले, इसकी कीमत इनकी ज़ात को तो मिल सकती है लेकिन ना इमरान खान को कोई फ़ायदा होगा, ना इमरान खान की अहलिया को फ़ायदा होगा, ना बेगुनाह असीरान को फ़ायदा होगा, ना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, ना पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा। अगर इनकी बातचीत अच्छे तरीके से चल रही है तो जस्टिस डोगर ने ये क्यों फैसला दे दिया है कि मैं मेन अपीलें सुनूंगा, मैं सदामत नहीं सुनूंगा। कोई किसी तरह की इमरान खान के लिए आसानी नहीं है, कोई इमरान खान के लिए रिलीफ नहीं है, कोई पाकिस्तानियों के लिए आसानी नहीं है, कोई गरीबों के लिए आसानी नहीं है, कोई मिडिल क्लास के लिए आसानी नहीं है, कोई तनख्वाहदार तबके के लिए आसानी नहीं है, कोई सरकारी मुलाजमीन के लिए आसानी नहीं है, कोई पेंशनर्स के लिए आसानी नहीं है, कोई किसानों के लिए, कोई मजदूरों के लिए, कोई दुकानदारों के लिए, कोई ताजरों के लिए, कोई इंडस्ट्री के लिए, कोई फैक्ट्री के लिए, कोई मिलों के लिए, किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अगर रिलीफ है तो पीटीआई के फैसला साज क़यादत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के बड़ों, उनके लिए रिलीफ है, उनके लिए रिलीफ है। ठीक है, अभी गई ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत लाहौर, कहीं पे कोई एक सिपाही ने भी कोई मसला क्रिएट किया हो, जाहिर है जब आप निज़ाम के साथ मिलके चल रहे हो, जब आप हुकूमत के साथ मिलके खेल रहे हो तो आप तो उनके अपने बंदे हैं, बिल्कुल रोकते ना, रोकते कोई तो हाँ, बिल्कुल ऐसा है। जब तक आप मज़ामत के मूड में थे, आप यहाँ से इस्लामाबाद लाहौर जब जा रहे थे तो 8-10 घंटे उनको लगे सिर्फ, और आपको आपकी गाड़ियां तोड़ी, आपके लोग गिरफ्तार किए। अब जब आप इस निज़ाम के साथ मिल चुके हैं
اور آپ اس نظام کے فریب میں آ چکے ہیں, آپ اس نظام کی لگائی ہوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے چل پڑے ہیں. آپ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہڈیالہ نہیں جاتے, آپ عمران خان کے کیسز لگوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں آتے, آپ چیف جسٹس پاکستان کی عدالت میں نہیں جاتے, آپ حکومت کے خلاف حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیتے, آپ یہ جو اس وقت پاکستان میں ایڈز بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے, حکومت کی جو نیلی اس پہ بات نہیں کر رہے, آئی پی پیز کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے, لوڈ شیڈنگ کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے, سولر والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ بات نہیں کر رہے, جو کچھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ آپ بات نہیں کر رہے, جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس پہ بات نہیں کر رہے, جو سوشل میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ آپ بات نہیں کر رہے, جو عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر ہو رہا ہے اس پہ آپ بات نہیں کر رہے, جو عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ جیل کے اندر ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں کر رہے, جو اعجاز چودھری صاحب اور ان سب اسیران کے ساتھ کر چھوڑا ہے انہوں نے اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے, جو لاہور ہائی کورٹ سے کیسز لگ نہیں رہے اور جو لگے اور ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے, تو آپ کو اس نظام نے کیا کہنا ہے؟ آپ تو اس نظام کے لاڈلے ہیں, آپ تو اس نظام کے 13ویں کھلاڑی ہیں, 13ویں کھلاڑی تو نہیں بلکہ یار اوپنر کھلاڑی, ٹھیک ہے 13ویں کھلاڑی تو اور سینس میں ہوتا ہے. تو اس وقت موجودہ نظام کے لیے جتنے شہباز شریف صاحب تابعدار ہیں اتنے ہی تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف کے فیصلہ ساز تابعدار ہیں. چلیں وہ اگر شہباز شریف صاحب تابعدار ہیں تو کچھ فائدہ تو ان کو ہو رہا ہے نا, تو یہ تو فائدہ بھی نہیں حاصل نہیں. اب آپ کو اور مجھے نہیں پتا نا کہ ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے ان کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہو, آپ کو کیا پتا, مجھے کیا پتا کہ ان کو کیا فائدے مل رہے ہوں, ان کو کیا مراد مل رہی ہوں, ان کے لوگوں کو کیا کیا فائدے مل رہے ہوں, یہ کیا کیا کام کروا رہے ہوں. اور بھائی حالت یہ ہے تحریک انصاف کے ایم پی ایز ادھر ملک احمد خان سے کام کروا رہے ہیں اپنے, سارے نہیں لیکن ایک بڑی تعداد ہے. ادھر قومی اسمبلی میں جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ ایاز صادق, جب آپ چھپ کے ایاز صادق سے کام کروائیں گے, چھپ کے آپ ملک احمد خان سے کام اپنے کروائیں گے اپنے لوگوں کے اور اپنے, تو آپ کس منہ سے ان کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ آپ تو نہیں کھڑے ہو سکتے ان کے خلاف. ایڈز کا سکینڈل توسا والا پاکستان کی تاریخ اور پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے کہ سرکاری ہسپتال سے سینکڑوں بچوں کو ایڈز ہو گیا اور کئی بچے جانوں سے چلے گئے. کیا اپوزیشن نے ٹف ٹائم دیا مریم کو؟ جہاز والے معاملے پہ ٹف ٹائم دیا؟ یہ جو مریم نواز کتنے قوانین ایسے بنائے ہیں جس کے اوپر کچھ وکلا اور کچھ اور لوگ چلے گئے عدالتوں کے اندر, کیا پی ٹی آئی گئی کہیں پہ؟ بھائی ہونا کچھ نہیں ہے, نیریٹو بھی آپ نے بنانا نہیں بنا رہے. تو لہٰذا یہ جتنی چیزیں ہیں اس وقت یہ نظام بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے. 400 روپے پہ پیٹرول اور ڈیزل پہنچے ہوئے ہیں, کاروبار لوگوں کا ہو نہیں رہا, لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی ختم ہوگی, اس کی وجہ ہے نا. اب ایک فیملی, ایک گھر ہے, ایک فیملی ہے, ان کا پیٹرول کا خرچہ مثال کے طور پہ 10,000 تھا, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب 20,000 ہو گئے, 20,000 ہو گئے. بالکل ان کے بجلی کا بل 10,000 آتا تھا, اب وہ 15,000 آ رہا ہے, تو 10,000 وہ اضافی اور 5,000 یہ اضافی, 15,000 ہو گیا. اگر وہ کوئی اور ان کا ایسا گروسری جو ہے وہ 20,000 کی کرتے تھے, اب وہ 28,000 میں ہو رہی ہے, 8,000 وہ ایڈ کرنے, یعنی 23,000 روپے ان کے مثال کے طور پر. بالکل 23,000 جب ان کا ضروری چیزوں کے اوپر اخراجات بڑھ گئے تو ان کی بائنگ کیپیسٹی تو نہ رہی نا. وہ جو 23,000 روپے کے انہوں نے جا کے مارکیٹ سے کپڑے خریدنے تھے, جوتے خریدنے تھے, کوئی اور بچوں کے لیے چیز خریدنی تھی, وہ تو ہم نہیں خرید سکتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف کے عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ کی وجہ سے اور مزاحمت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ بڑی تیزی سے مایوس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ مطلب لوگ وہ ہو رہے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل یہ سسٹم ہے, یہ بہت خطرناک چیز ہے. تحریک تحفظ پاکستان سب سے بڑا جو اس نظام کو گفٹ دے رہی ہے نا, وہ یہ دے رہی ہے کہ لوگوں کو بالکل مایوس کر دو کہ وہ گھروں میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہونا, ملک ایسے ہی چل رہے ہیں. وہ ایجیٹیشن, مزاحمت, جدوجہد, کوشش کا سوچے ہی نہیں. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو تحریک تحفظ پاکستان موجودہ نظام کو دے رہی ہے, کیونکہ انہوں نے مزاحمت چھوڑ دی ہے. وہ مزاحمت کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کی میٹنگ سے جو رپورٹس جاتی ہیں سب تک وہ یہی جاتی ہیں کہ وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, لوگ تو نکلنے نہیں چاہتے. آپ نے نکالنے کی کوشش کب کی ہے؟ جب سے تحریک تحفظ پاکستان بنی ہے صرف ایک بار آپ نے کال دیا 8 فروری کی, اس سے پہلے اس کے بعد آپ نے کیا عمل دیا؟ اور بھائی اگر آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں, جو کہ آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ پچھلے 4 سال میں جب بھی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی وعدے کیے ہوئے ہیں وہ پورے ہوئے ہوں, اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ وعدے پورے ہوں, لیکن آپ کو عوامی ایشوز پہ بات کرنے سے کس نے روکا ہے؟ کرپشن کے اوپر بات کرنے سے کس نے روکا ہے؟ میں آج کمیٹی میں گیا ہوا تھا یہاں پہ پارلیمنٹ میں, اکنامک افیئرز کی ایک کمیٹی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کے پی میں نا 3 روڈز بننے تھے کورین, اس کے ساتھ ایک بینک کے کورین بینک کے قرضے کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ اپرووڈ کب سے ہے؟ 2021 سے اپرووڈ ہے. ٹھیک ہے, اور 2021 سے اپرووڈ ہے, لیکن ابھی تک گراؤنڈ کے اوپر کام شروع نہیں ہو سکا. حالانکہ
2028 میں یہ کام کمپلیٹ ہونا تھا, ابھی تک گراؤنڈ کے اوپر کام شروع ہی نہیں ہو سکا. 7 سال اس پروجیکٹ پہ لگنے تھے اور اب بننا تھا, ابھی شروع ہی نہیں ہوا. اور یہ کہاں سے, چکدرا سے تیمارگڑھ, یہ اپنا یہ 38.85 کلومیٹر, اور دیر تک ہے ایک اکھا گرام شاید جگہ کا نام ہے, ٹھیک ہے, اور ایک چترال تک ہے, ٹھیک ہے, ایک اور روڈ, ٹھیک ہے نا. اس روڈ یہ 3 یعنی یہ کل 130 کلومیٹر, ٹھیک ہے, لون اپرووڈ ہے, آپ اس کے اوپر سود دے رہے ہیں جب سے اپرووڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر کام ابھی کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اتنے ایشوز ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, اس حکومت کو ایکسپوز کر سکتے ہیں, ان کی کرپشن 5300 ارب روپے کی کرپشن کے اوپر بات ہی کوئی نہیں ہوتی. آئی پی پیز میں کون سے شریف خاندان کے تھے, قسمت خان زمری نے تو ویڈیو بنا کے بتا دیا, اپوزیشن نے نہیں بتایا, ٹھیک ہے, کہ یہ کیسے. تو سرکولر ڈیٹ کہاں تک پہنچ گیا ہے, گیس کے سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے, بجلی کے سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں کیا ہو رہا ہے, کیسے شریف خاندان نے بے نظیر سرمد صاحبہ کا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اتنا خوبصورت آرٹیکل, کوئی اس پہ بات ہی نہیں ہوئی, جس میں انہوں نے بتایا کہ 60,000 میگا واٹ صرف آپ وہاں جنریٹ کر سکتے تھے بجلی, ڈیم بنا کے اور دیگر ذرائع سے آپ جی بی میں 60,000 میگا واٹ آپ نے وہ نہیں بنایا کیونکہ اس کے اوپر ٹائم لگنا تھا. آپ نے آئی پی پیز لگائے کیونکہ جلدی لگنے تھے, اور اس میں سے بالکل لازمی بات. اچھا صدیق چند صاحب, آج ایک فیصلہ آیا ہے خان صاحب کا, تو یہ تو اگر اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو 8-10 سال تو اس کا فیصلہ, دیکھیں نہیں وہ 8-10 سال والی کہانی تو نہیں ہے, لیکن اس میں فی الحال یہ ہے کہ 4-5 ماہ تک چیزوں کو گزارنا ہے, چیزوں کو نا امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن تک ڈیلے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن تو پھر کیونکہ اس وقت ٹرمپ موجودہ حکومت کے دل و جان سے قریب ہے, تو پھر عمران خان کے ساتھ ظلم جبر بربریت اور بڑھ جائے گی, اور اگر چیز مختلف ہوتی ہے تو پھر شاید ہمیں ملک کے اندر کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے, پھر شاید ہم کچھ چیزوں کو ٹھیک کر لیں. لیکن امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن تک اسی طرح سے چلے گا, کوئی امید نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی ریلیف ملے گا پاکستان کے لوگوں کو یا عمران خان. ابھی گرینڈ حیات مان کانسٹیٹیوشن بلڈنگ کا ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے, جس میں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب سے, اور محسن نقوی صاحب اتنے طاقتور ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی بات نہیں مانی. ان کے کیا اختلافات ہیں؟ نہیں, شہباز شریف بھی ادھر ہی رپورٹ کرتے ہیں جہاں محسن نقوی صاحب رپورٹ کرتے ہیں, تو یہ بالکل فضول بات ہے. جس اور جو افسار عالم صاحب نے ان پہ الزامات لگائے, افسار عالم صاحب کے اوپر الگ سے ہم کسی وقت بات کر لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب نے شہباز شریف کی بات نہیں مانی, کیونکہ شہباز شریف محسن نقوی کو جواب دے نہیں ہے, محسن نقوی شہباز شریف کو جواب دے نہیں ہے, شہباز شریف محسن نقوی صاحب کو جواب دیں, اور محسن نقوی نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور وہ بھی کام کرنے کے بعد بتانا ہوتا ہے یہ میں نے کر دیا. میرا آخری سوال ہے مختصر سا, احمد خان نیازی صاحب جنہوں نے ٹانک سے ثوابی تک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, 6 مئی کو مانسیرا میں سہیل افریدی کا جلسہ بھی ہے, احمد خان نیازی صاحب کیا کردار ہیں؟ یار اس پہ بھی بڑی تفصیل سے بات ہوگی, اس پہ مختصر بات نہیں ہو سکتی, وہ اپنے طور پہ سنسیئرٹی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. بالکل جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کوئی بھی آپ کی رائے ہو, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. بہت شکریہ.